ڈسکس ہو گیا کہ انزائٹی کی کیفیات اور لوگوں سے جو بھی فیلنگز ان کی چل رہی ہوتی ہیں، اب ہم تھوڑا ایک سولوشن دیتے ہیں. اگر ہم ایک سولوشن ڈھونڈیں تو ہمیں سولوشن ملتا ہے کہ جی سکون، ایک اطمینان، ایک تسلی، ایک صبر. تو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم جس چیز کو مینلی ڈسکس کرتے ہیں کہ یار ایک سکون کس طرح سے انہیں ملے گا جو انزائٹی فیل کرتے ہیں، جو ان کو انزائٹی ہو جاتی ہے، تو آبویسلی وہ کہیں نہ کہیں سکون ہی چاہ رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک انہیں سکون کس طرح سے مل سکتا ہے اگر میڈیسن والی سائڈ پہ وہ نہیں جاتے تو؟ جیسا سب یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ہر کلمہ گو مسلمان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ قلب کا سکون، جو دلوں کا اطمینان ہے، وہ اللہ کے ذکر میں. بالکل بالکل صحیح بات. وہ نماز میں. بے شک. ٹھیک ہے. اب اس کو تھوڑا سا دنیا داری والی سائڈ پہ لے کے آتے ہیں. اب اس کو آپ اس نقطے کو اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں رشتے دیے، جس میں آپ کے والدین ہیں، جی جی جی، آپ کے بہن بھائی ہیں، پھر جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے بیوی بچے ہیں. بالکل. اب وہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں. جیسے ایک جگہ پہ حکم ہے کہ صبح اٹھ کر اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا حج کا ثواب ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، اب اس کے پیچھے اگر ہم پس پردہ اس بات کے نقطے کو سمجھیں تو وہ کیا ہے کہ جب ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، اپنے والدین سے ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم جو بیتے ہوئے دن کی جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے والدین کو گوشے گزار کرتے ہیں. تو ہمارے والدین جو کہ اس مرحلے سے گزر کے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے 60 سال کا یا 50 سال کا یا 70 سال کا ایک تجربہ سمیٹا ہوا ہے. بالکل. اچھا، اب وہ اس کی بنیاد پہ ہمیں سمجھاتے ہیں یار تمہاری یہ جو پریشانی ہے اس کا یہ حل ہے، اس کو اس طرح سے کر لو، اس طرح سے نہیں کرنا تو اس طرح سے کر لو. بالکل. اچھا، اب ان کے حل کے علاوہ جو ان کی روحانی کیفیت ہوتی ہے نا، جو آپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اصل اطمینان آپ کو وہ دیتی ہے. اس کے بعد آپ کے بہن بھائیوں سے آپ کی محبت، ٹھیک ہے، آپ کا بھائی ہے تو اس سے بھائی سے ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، کچھ اس کو سمجھانے والی بات ہے تو اس کو سمجھائیں، کچھ اس سے سمجھنے والی بات ہے تو مطلب رشتوں کو اہمیت دیں تاکہ وہ آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائیں، آپ کا مائنڈ ریلیکس رہے، آپ کے دماغ کو، آپ کے برین کو کہیں نہ کہیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں. اب سب سے بڑی ایک یہ بھی چیز ہے کہ آج کے دور میں ہر انسان اپنے آپ کو تنہا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. بالکل. بات کو سمجھے، حالانکہ رشتے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں. اچھا، پھر وہ تنہا ہے. اچھا، اب وہ اس کو ہم اس چیز کو ایسے دیکھیں گے کہ وہ اپنی تنہائی کو کم کرنے کے لیے اکثر لوگ، آپ نے دیکھا نہیں، ہزاروں کیفیز بن گئے ہیں. بالکل. آج سے کچھ عرصے پہلے تک آپ کو یہ کیفیز نظر نہیں آتے تھے. بالکل بالکل بالکل، یہ کیفیز جو ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک ہی لائن میں ہزاروں کیفے ہیں. اچھا، اب وہاں پہ لوگ کیا کرنے جاتے ہیں؟ سکون کے لیے چلا. اچھا، اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ، میں اور میرا ایک دوست اسی ٹاپک پہ ہماری بحث ہو رہی، تو ہم جوہر ٹاؤن مین بولیوارڈ سے گزر رہے. اس وقت میں گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ گاڑی چلا رہا، ساتھ ساتھ ہماری بحث ہو رہی کہ یار یہ جو کیفیز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ تو سکون بہت ہے، لائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، انوائرمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے، یہاں بیٹھ کے چائے پئیں تو یہ. اچھا، میں نے اسے پوچھا، میں کہ یار میری بات سنو، تم جاتے رہتے ہو تو سکون تو وہ ہوتا ہے جو محسوس ہو، تمہیں وہاں سے آنے کے بعد کوئی اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ کہتا جی ہاں ہوتا ہے. میں نے کہا تم پھر کل دوبارہ کیوں جاتے ہو؟ اگر اطمینان ہو تم کل دوبارہ کیوں جاتے ہو؟ یہ کیسا اطمینان ہے کہ روز لینے جاتے ہو؟ ٹھیک ہے. اچھا، بحث چلتی رہی، تھوڑا سا آگے ہم گئے تو ایک بزرگ کھڑے تھے روڈ پہ. میں نے اسے کہا، میں کہ یار روکو گاڑی یہاں پہ. روکا. میں نے بزرگ سے پوچھا، میں کہ بابا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ساتھ ہی تھوڑا سا اندر گلی میں میرا گھر ہے، تو میرا بیٹے کی بائک پنچر ہوگی، میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں. تو میں نے کہا جی آپ بیٹھیں گاڑی میں. صحیح. گاڑی میں بٹھا لیا. 1.5-2 کلومیٹر بعد ان کا گھر تھا، تو ان کو ان کے گھر کے دروازے پہ جا کے چھوڑا. تو جب وہ بابا جی اترے نا،
تو انہوں نے اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا, میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھا, دعائیں اور دیں. ہزاروں دعائیں ایک سانس میں دی. واہ. اچھا اب بابا جی جب چل پڑے نا تو میں نے اس سے پوچھا, کہتا یار یہ کون سی کیفیت ہے؟ کہتے ہیں جب بابا جی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا نا ان بزرگوں نے, تو میرے سر سے لے کے پاؤں تک ایک عجیب سی لہر دوڑی, سکون کی. جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. واہ. تو میں نے اسے کہا, میں کہا بیٹا یہ ہے سکون, کیا بات. کہ وہ لوگ اچھے اخلاق والے لوگ, یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اچھے اخلاق والے لوگ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتے ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں. ہم اس کو اپوزٹ لے کے جا رہے ہیں. اب کئی لوگ مختلف قسموں کے نشوں میں یا ڈرگز ایڈکشن میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں. ایون دن میں سوتے ہیں, راتوں کو پھر اسی طرح باہر نکل جاتے ہیں, اور اسی طرح کی ایک عجیب ہی کیفیت. پھر اب دیکھیں نا کہ کسی کا کوئی بریک اپ ہو گیا ہے, کسی کو گھر سے کوئی پریشانی ہے, ٹھیک ہے, کسی کی پراپرٹی چلی گئی ہے, کسی کا کاروبار چلا گیا ہے. اب وہ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے بھروسے دوبارہ سے شروع کرے یا کوشش کرے, اب وہ اس کیفیت میں سے نکلنے کے لیے ایک نئی عذاب میں پھنس رہا ہے. جی ہاں, وہ کیا؟ نشہ. بالکل. اب آپ کو کیا لگتا ہے وہ نشے میں جا کے اس سے نکل جائے گا؟ بالکل, وہ تو ایک عجیب طرح کی بیماری ہے. وہ اپنی زندگی کو ایک نئی جگہ پہ لے گیا. ہاں, نئی جگہ جکڑا جا رہا ہے, وہ جکڑا جا رہا ہے. اچھا, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ان ساری یعنی باتوں میں اگر ہم سکون وغیرہ کی بات کر رہے ہیں تو مطلب لائک ایک نا بڑی کامن سی چیز ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا انسان کی, وہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اور بتاتا ہوں کہ لیٹ سپوز میں جب بیمار تھوڑا سا ہوا ایک پچھلے دنوں, تو میری طبیعت تھوڑی سی بڑی ناساز سی ہو گئی. تو اب اس میں ڈیفینیٹلی گھر والے فکر کرنے میں بھی لگے ہوئے تھے. وہیں پر کچھ ایسے دوست بھی تھے جن سے جسٹ ڈسکس کیا میں نے کہ یار مجھے یہ بیماری ہے, تو انہوں نے مجھے میرے مائنڈ میں کچھ عجیب و غریب چیزیں ڈال دیں, جس سے میں مطلب نا ایک اور زیادہ مطلب پریشانی کی حالت میں, اور وہ ایک انزائٹی والی کیفیت میں نا میری طبیعت چلی گئی. تو وہ یہ ہے کہ پازیٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچا رہی ہوتی ہیں, آپ بچ رہے ہوتے ہیں. مائنڈ پازیٹیو رہے گا, کیونکہ وہیں پر جب آپ کو کوئی غلط بات بتائے گا تو آپ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ مسئلہ کہیں ہو تو نہیں گیا میرے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنا انوائرمنٹ بیٹھنا اٹھنا تھوڑا پازیٹیو رکھیں گے تو آپ کا نہیں خیال کہ وہ چیزیں بہتر ہوں گی؟ ساجد بھائی, دوست جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. گیدرنگ, بالکل صحیح بات. آپ کے دوست اچھے ہونے چاہیے جو آپ کو مشورہ اچھا دیں. بالکل. دیکھیں نا, ایک میرا دوست باہر کچھ عرصہ رہ کے آیا, تو اس سے میری یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی. مجھے کہنے لگا کہ یار دیکھو پاکستان میں نا جو پریشانیاں ہیں نا اصل میں وہ پریشانیاں ہیں ہی نہیں. میں نے کہا جی مثال کے طور پہ, وہ کہتا ہے پاکستان میں ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسرے کی طرف زیادہ جھانکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب اس کی مثال کیا ہے کہ وہ جو چیز اس کے اپنے پاس ہے اس پہ وہ شکر نہیں ادا کر رہا اللہ کا, جو چیز دوسرے کے پاس ہے اس پہ وہ ہرس اور حسد کر رہا ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا. اب ہم دین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں فرمایا گیا کہ اگر تم گوشت بھی لے کے جا رہے ہو پکانے کے لیے تو وہ بھی ڈھام کر لے کر جاؤ. اب اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو ہمیں فرمایا گیا نا. بالکل ایسے ہی کہ کہیں کوئی رستے میں دیکھ کے یا ہمسایہ یہ نہ سوچے کہ یار کاش میں بھی گوشت پکاؤں. صحیح بات ہے. اچھا, وہ کہتا ہے جی ہمارے وہاں ہم باہر رہتے ہیں نا, تو ہم جب 2-4 دوست بیٹھتے ہیں نا تو ایک دوست پریشان ہوتا ہے نا تو ہم سارے اس کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں یار وجہ کیا ہے. اچھا, وہ نہیں بتاتا تو ہم انسسٹ کرتے ہیں یار وجہ کیا ہے بتاؤ. ہم اس کے اندر سے وہ بات نکلواتے ہیں, پھر سارے مل کے اس کا حل تلاش کرتے ہیں. مطلب پردیس میں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہر شخص میری اپنی ایک سوچ ہے,
یا میں سوچتا ہوں کہ اگر ہر شخص گھر سے صبح نکلے اور دل میں یہ عہد کر لے کہ یار آج میں کم از کم 2 لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. بالکل بالکل بات کو سمجھے. اب ہر شخص یہ سوچ کے نکلے گا تو کوئی پریشان ہوگا. صحیح بات ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا, ظاہر بات ہم ڈیلی دنیا میں زندگی میں آبزرو کرتے ہیں, آپ نے کبھی نوٹ کیا آپ جب کسی کی پریشانی سنتے ہیں تو آپ اپنی بھول جاتے ہیں. صحیح بات ہے. کو سمجھے کہ کسی کی پریشانی سن کے اس کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ جاری ہے. صحیح بات. اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. بالکل ایسے ہی کہ کسی کی پریشانی سن کے اگر آپ کے پاس مالی حیثیت آپ کی نہیں ہے کہ آپ مالی طریقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں نا, یہ صدقہ جاری ہے. واہ. اچھا اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی پریشانی پہ اور زیادہ باتیں کستے ہیں اور ٹونٹ دیتے ہیں وغیرہ. چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک شخص ہے وہ ہمیں آ کے کہتا ہے, ہم 2 لوگ بیٹھے ہیں, تیسرا آ کے بیٹھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میری جاب چھوٹ گئی ہے, اب میں کیا کروں. اچھا اب وہ اس کو اچھا مشورہ دینے کے بجائے تو اے کیتا ہوئے گا یا تو اینج کیتا ہوئے گا, ہاں تو غلطی کی تھی اور نہیں تینوں کیا سی نہ جا وغیرہ وغیرہ, وہ تو اس طرح کی باتیں. بات کو اب وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں پہلے اس کو کوئی مشورہ دیا ہوگا, وہ اس نے نہیں مانا, تو اب وہ سارا ملبہ اس پہ ڈالتے ہیں کہ تو میری گل نہیں سی نہ منی, اے ہو گئی. صحیح بات ہے. ہماری زیادہ تر پریشانیاں اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی جو اچھا نوالا ہے وہ کھاتے ہیں, اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم کیا اچھا کھا رہے ہیں, ہم دوسرے کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے نوالے میں کیا ہے. تو کچھ پریشانیاں اس وجہ سے بھی ہیں. اس کا حل سمپل یہی ہے کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچو. معاشرتی لیول پہ, انفرادی طور پہ دوسروں کے لیے ہر شخص اچھا سوچے, جس کے لیے حکم بھی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. بالکل بالکل. ساجد صاحب حل بہت آسان ہے لیکن ہم حل کی طرف جاتے نہیں ہیں. صحیح بات ہے. بالکل جانا بھی چاہیے, اور ظاہر ہے کہ اطمینان اور آپ کی جو سکون والی کیفیت ہے وہ اسی میں ہی ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کے کام آئیں, اور کچھ ایسا کام کریں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کی روح اندر سے آپ کو اس چیز کی گواہی دے سکے کہ نہیں آپ نے اچھا کیا, اور آپ کو پھر دماغی, دلی اور آپ کی باڈی میں ایک سکون کی لہر دوڑے. میک شور کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا, اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے جو کہ بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے وہ بھی ضرور دیجیے گا. اسی طرح کے ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں تب تک اجازت دیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.